بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اندر کے شیطان سے لڑنے کی طاقت اور باہر کے شیطانوں سے لڑنے کی طاقت کیسے آئیں گی؟ نظام باطل سے ٹکر لینے کی طاقت کیسے آئیں گی؟ نیکیوں کے مقابلے کا فائدہ پورا کے پورا اسلام کو اور مسلمانوں کو جاتا ہے، اور برائیوں سے مقابلے کا نقصان پورا کے پورا اسلام کو اور مسلمانوں کو جاتا ہے۔ کاش کہ ہم یہ بات سمجھ جائیں۔ اللہ کے واسطے اس بات میں غور کیجیے، اللہ کی محبت کس طرح نیکی کی طرف لے کے جاتی، اور دنیا کی محبت کس طرح انسان کو برے سے برا بنا ڈالتی۔ کاش کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں آئے۔ ہم کیسے سمجھیں گے یہ بات؟ ہم کو تو علم دل میں بالکل انٹریسٹ نہیں ہے۔ کیسے یہ بات ہمارے سمجھ میں آئیں گی کہ شیطان سے مقابلے کی طاقت ہم کو کیسے حاصل ہوں گی؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ ایمان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ ان سب باتوں کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ ان باتوں میں غور کیجیے، اپنے قیمتی وقت کو ان باتوں میں لگائیے۔ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو نیکی کی طرف ڈھکیلتی؟ وہ کون سی طاقت رہتی جو انسان کو برائیوں کی طرف ڈھکیلتی؟ اس میں کنٹرول کا بٹن رہنا بہت ضروری ہے، اس پر کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے۔ برائیوں کا مقابلہ اگر انسان لگاتے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ، سب سے زیادہ نقصان مسلمان کو اور اسلام کو ہے۔ اللہ کی محبت نیکی کی طرف ڈھکیلیں گی، اور دنیا کی محبت انسان کو بد سے بدتر بنا دیتی، برے سے برا، برا سے برا بنا دیتی۔ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کتنا برا بن گیا۔ اس کو ہوش جب آئیں گا، جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گا، جب ہوش آئیں گا کہ میں کتنا برا بن کر، بری بن کر اس دنیا سے گئی ہے۔ مثال کے طور پہ سود کیوں لیتا ہے انسان؟ غور کیجیے اس بات میں۔ گاڑی لینے کی تکر کے لیے، بڑا گھر بنانے کے تکر کے لیے، خواہشات نفسانی انسان کو بہکاتی، یہ کرو، اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرو جا کے۔ اس مثال سے دوسری بھی باتیں آپ کے سمجھ میں آئیں گی۔ اسی طرح دکھاوے سے نقصان ہی ہے نا۔ برائیوں کا مقابلہ لگ رہا، اس کے پاس کتنا ہے، میرے پاس کتنا ہے، سب بتاؤ میرے پاس کیا کیا ہے، شو کرو۔ یہ کیسے بن رہا ہے انسان کے دل میں؟ یہ سب کیسے آ رہی؟ یہ سب جذبے کیسے جاگتے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے۔ یہ نفس انسان کو برائی کی طرف دھکیلتے رہتا ہے، یہ کرو، یہ کرو، اسلام کے اصولوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈالو، اللہ کو ناراض کرو۔ دنیا میں یہ خیر خواہ ہے، بعد میں ساتھ چھوڑ ڈالیں گے۔ میں نے تھوڑی مجبور کر رہا تھا، میں تو صرف بہکاتا تھا، میرا کام تو صرف بہکانا ہے، عمل تو تم نے کرے، تم جاؤ جہنم میں۔ شیطان سے لڑنے کی، شیطان کا مقابلہ کرنے کی طاقت علم دین میں ہے، اور ہم کو اس میں انٹریسٹ نہیں ہے۔ کیا کریں گے؟ اچھی طرح سے سمجھو اس بات کو۔ ایمانی کمزوری کا آج ہمارے یہ عالم ہے کہ سال ہر سال گزر جا رہے، دن، ہفتے، مہینے گزر جا رہے، ہماری آنکھ کھلنے کو تیار نہیں ہے۔ اتنے ایمان کمزور ہے، نہ اللہ کی محبت غالب آتی، نہ اللہ کا ڈر غالب آتا۔ سوچتے کیوں نہیں؟ افلا یعقلون، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سمجھتے کیوں نہیں، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ اندھیرا اجالے میں بدل جانا، یہ اجالا اندھیرے میں بدل جانا، بے جان سے جاندار کا نکلنا، جاندار سے بے جان کا نکلنا، کیا یہ سب نہیں دکھ رہا ان کو؟ یہ سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ قدرت کی نشانیاں نہیں دکھتی؟ یہ آسمان سے اندازے کے مطابق پانی کا برسنا، زمین سے بے شمار رنگ برنگی چیزوں کا نکلنا، ہر چیز کا مزہ الگ، ہر چیز کا سواد الگ، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو اپنا حق سمجھ کے وصول کرتے۔ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت، زبان میں بولنے کی طاقت، ہاتھ پاؤں میں ہلنے کی طاقت، یہ سب کون کر رہا؟
کس نے بنایا؟ پوری دنیا کے اندر ہے وہ دعویٰ کرنے والا؟ کوئی بتا سکتا کہ ہم نے ہمارا ارے جسم کے باقی اعضاء تو چھوڑو، جسم کا ادنا سا حصہ رہتا ناخن، وہ ہم نے ہمارا بنائے؟ کوئی ایسا دعویٰ کرتا کہ یہ ناخن میں نے میرا بنا لیے؟ نہیں بنا سکتا کوئی، نہیں کر سکتا ہے کوئی یہ سب اللہ کے سوا۔ پھر ہم کہاں جا رہے؟ یہ تصور کیوں نہیں جاگتا کہ ہم ہمارے خود کے مالک بھی نہیں ہیں، ہمارا اصلی مالک اللہ ہے، کہ ہم رازق نہیں ہیں، ہم نہیں کھلا سکتے، ہم آسمان سے پانی نہیں برسا سکتے، ہم زمین مردہ سے اناج نہیں اگا سکتے، ہم بے شمار فائدے کی چیزیں نہیں اگا سکتے، ہم اپنے آپ کو بھی کھلانے والے نہیں ہیں، ہمارا کھلانے والا اللہ ہے۔ کیوں بھول گئے اللہ کو اتنا؟ افلا یاقلون، کیا یہ سمجھتے نہیں؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ بات کو سمجھو، دنیا کا تو ہر فیصلہ عقل طے کرتی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کدھر جانا کدھر نہیں جانا، اور جب قرآن سمجھنے کی بات آتی اور جب اللہ کی قدرتوں کی بات آتی تو یہ دماغ بند ہو جاتا۔ یہ دماغ، یہ سمجھ صرف اور صرف دنیا کے واسطے استعمال ہو رہی، صرف دنیا کے واسطے استعمال ہو رہی۔ اگر ہم تمہاری آنکھوں کو مٹا کے اندھا کر سکے تو کون تم کو آنکھوں کی روشنی دینے والا ہے؟ غور کرو اس بات میں۔ ایک دن بند کر کے جیو تو آج دن بھر میں آنکھ بند کر کے رہوں گا، اللہ کی یہ نعمت نہیں استعمال کروں گا، میں تو بھول کے بیٹھے لے نا، میں بھول کے بیٹھی ہوں اللہ کی نعمتوں کو، چلو آج دن بھر آنکھ بند کر کے دیکھیں گے۔ کر سکتے ایسا؟ ایک دن کیا، ایک گھنٹہ نہیں کر سکتے؟ اللہ کے واسطے ان باتوں میں غور کرو اور اپنی ایمانی طاقت کو جگاؤ، اپنے اندر کے ایمان کو جگاؤ جو سو گیا۔ نیکیوں کے مقابلے کا سارا فائدہ اسلام کو اور مسلمان کو ہے، اور برائیوں کے مقابلے کا سارا نقصان مسلمان کو اسلام کو ہے، اور سارا برائیوں کے مقابلے کا فائدہ شیطان کو، نفس کو ہے۔ اس کے وعدے کو سچا کرتے، شیطان نے جو وعدہ کر رہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اس کے بہکانے پہ بہک جاتے، وہ گمراہ قوم ہے ہم، وہ گمراہ قوم ہے ہم، شیطان کے وعدے کو سچا کرنے والی قوم ہے۔ آج غفلت کا وہ حال ہے۔ آج بھی اللہ وہ اللہ ہے جو ہم کو عزت کی بلندیاں دے کر دکھائیں گا، آج بھی اللہ وہ اللہ ہے جو ہم کو زوال سے عروج کی طرف لے کے بتائیں گا۔ اتنے کروڑوں مسلمان آج دنیا میں موجود ہیں، کروڑوں ہے، پر اپنی طاقت سے ناواقف ہے، اپنی طاقت سے ناواقف ہے، اپنے علم سے ناواقف ہے۔ افسوس، کتنا افسوس کرے اس بات کے اوپر، جتنا بھی کرے کم ہے، کہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔ کروڑوں مسلمان موجود ہیں اور اپنے اندر کی طاقت کا علم نہیں ہے، اسلام کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، ایمان کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ اس کے واسطے بھیجا گیا تھا ہم کو دنیا میں۔ جاؤ دنیا میں، جاؤ کھا پی کے مزہ کر کے آ جاؤ، اور سب دیکھو تمہاری آنکھوں سے کہ کیا کیا ہو رہا، کیا کیا برائی پھیل رہی، کیا کیا برا ہو رہا۔ اتنا بڑا انعام دے کے بھیجا گیا تھا، اسلام انعام دے کے بھیجا گیا تھا۔ تم وہ خیر امت ہو جو پیدا کیے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے واسطے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ ہم نے کیوں پیدا کیا اس کا مقصد بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں۔ ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ سورہ ملک قرآن میں، افلا یاقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ نہیں سمجھ میں آتی بات؟ کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ گزرتا ہوا ہر ایک لمحہ ہم کو ہماری موت کے قریب کر رہا اور زندگی سے دور کر رہا، اور ہم ہے کہ سمجھنے کی وجہ سے تیار نہیں۔ اے اللہ، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہماری آنکھوں کو کھول دے، ہمارے دل کے اندھیرے کو دور کر دے، آمین۔